بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ تدفین نبی رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ڈھکا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپے سے باہر تھے، سارے مسلمان بے خود و بدحواس تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں سمجھا رہے تھے کہ یہ خدا کی مشیت ہے۔ مومن کی شان ہے کہ خدا کی مشیت کو خوشی خوشی گوارا کرے، اس کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہتر سمجھے اور ہمیشہ راضی برضا رہے۔ ناظرین اکرام، یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ایک آدمی دوڑا ہوا آیا۔ اس نے کہا، ابو بکر و عمر، سب انصار جمع ہیں اور اپنے میں خلیفہ چن رہے ہیں، جلدی دوڑو ورنہ ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا اور پھر مسلمانوں میں پھوٹ کا آتش فشاں پھٹ پڑے گا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فوراً دوڑے ہوئے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ دیکھا تو سب انصار جمع تھے، کچھ مہاجرین بھی موجود تھے۔ خوب گرما گرم بحثیں ہو رہی تھی اور زوروں پر تو میں جاری تھی۔ ایک دوسرے پر چوٹیں بھی ہو رہی تھیں، مگر ان لوگوں نے پہنچ کر حالات پر قابو پایا اور حکمت سے لوگوں کو سمجھایا بجھایا۔ پھر سب کی رائے ہوئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ چن لیے گئے۔ اس طرح سارا جھگڑا رفع دفع ہو گیا۔ معزز ناظرین، جسد مبارک بھی اسی طرح رکھا تھا۔ گھر اور خاندان کے لوگ اسے گھیرے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسوؤں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ خلیفہ کا چناؤ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا۔ آپ کو نہلایا گیا، نہلانے کے بعد 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ پھر سارے مسلمانوں کو موقع دیا گیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نظر ڈال لیں اور دعا و نماز سے بھی فارغ ہو لیں۔ جسد مبارک کے گرد جانثاروں کا ہجوم تھا کہ عشق و عقیدت میں ڈوبی ہوئی یہ آواز کانوں میں آئی، اے اللہ کے رسول، سلامتی ہو آپ پر اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ہم گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا پیغام پہنچا دیا اور دین کے لیے جان لڑاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اسے غالب کر دیا۔ یہ آواز آپ کے یار غار ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز تھی۔ ناظرین اکرام، مرد نماز سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی، پھر بچوں کو بھی موقع دیا گیا۔ لوگ بے تابانہ آتے اور باچشمے نم واپس چلے جاتے۔ معزز ناظرین اکرام، اس موقع پر تمام صحابہ کی جماعت کے سامنے ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس موقع پر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے اور میں اسے بھولا نہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کسی نبی کی روح اسی جگہ قبض کرتا ہے جہاں اسے دفن ہونا پسند ہوتا ہے، لہذا تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں دفن کرو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ وفات کے 2 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں لٹائے گئے اور پھر قیامت تک کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ جانے حیات کون و مکان، وہ روح نجات انسانی، وہ جس کی بلندی کے آگے افلاک ہوئے پانی پانی، وہ فقر کا پیکر جس کے قدم چھوتا ہے شکوہ سلطانی، ان سے ہی مجھے نسبت ہے مگر کب ان کی حقیقت پہچانی، احساس خطا کی پلکوں سے آنسو بن کر گر جاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں، خون اندھیاروں کی آندھی ہر نور نگلتی جاتی ہے، انسان کی یہ فردوس زمین دوزخ میں ڈھلتی جاتی ہے، یہ امت جس کے شعلوں میں ہر گام پہ جلتی جاتی ہے، انسان پہ فرشتے روتے ہیں، شیطان کی چلتی جاتی ہے،
اسلام کی چیخیں سنتا ہوں، خاموش گزرتا جاتا ہوں، کہنے کو مسلماں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ اسلام کی یہ تاریخ علم طوفان اٹھے بھونچال آئے، وہ جن کی نظر تھی عرش رسا گرتے گرتے پاتال آئے۔ روحوں کی بصیرت سلب ہوئی، دل کے شیشوں میں بال آئے، پیغام عمل دہراتے ہوئے 1300 پریشاں سال آئے۔ محصور جہاد ہستی میں قربانی سے گھبراتا ہوں، کہنے کو مسلماں میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ آباد ہوئی عشرت گاہیں ویران مساجد ہوتی ہیں، تاریح فضا میں موسیقی پامال اذانیں ہوتی ہیں۔ برباد خزاں ہے مستقبل، ماضی کی بہاریں سوتی ہیں، پھولوں کے بجائے کانٹوں میں شبنم کے شکستہ موتی ہیں۔ یہ وقت عمل کردار ہے شل، کیا دست دعا پھیلاتا ہوں، کہنے کو مسلماں میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکے میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی کیسی تڑپ، انسان ہدایت پا جائے۔ ہر غم کو لگا کر سینے سے در ماں کے طریقے سکھلائے، کیا قہر ہے یہ انسان اسی محسن کو بھلا کر کھو جائے۔ اف کتنے گناہوں کے ہاتھوں دینی بنیادیں ڈھاتا ہوں، کہنے کو مسلماں میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ باطل کی بھیانک سازش میں، شیطان کی ظالم گھاتوں میں، اسلام ہوا ٹکڑے ٹکڑے فرقوں جتھوں اور ذاتوں میں۔ میں میٹھی نیندیں سوتا ہوں اس موت کی کالی راتوں میں، خود اپنے لہو کا پیمانہ رکھتا ہوں اٹھائے ہاتھوں میں۔ ماحول کی رگ رگ میں اپنا ناپاک لہو دوڑاتا ہوں، کہنے کو مسلماں میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ معزز ناظرین، آج اللہ کے فضل اور توفیق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے 63 ایپیسوڈ مکمل ہو گئے، اور مجھے اس بات پر بے انتہا خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی اور مجھ ناچیز سے یہ کام لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی کو یوٹیوب کے اس پلیٹ فارم پر اپلوڈ کر سکا، اور میں اپنے اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ میری چھوٹی سی کوشش کو میری زندگی میں اور میرے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کے طور پر قبول کرے گا۔ اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کی سیرت اور زندگی کو ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے لائیں گے کہ جن 10 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔